محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے اور اوپر سے یہ کہتا ہے کہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا، تو چلیے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں کہ اس طرح کہنے والا کیسا ہے، اس طرح کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو چلیے فتاوی رضویہ کے حوالے سے ہم جان لیتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کا یہ سوال اور جواب ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ زید کہتا ہے جو ہوا اور ہوگا سب خدا کے حکم سے ہی ہوا اور ہوگا، پھر بندے سے کیوں گرفت ہے اور اس کو کیوں سزا کا مرتکب ٹھہرایا گیا؟ اس نے کون سا کام ایسا کیا جو مستحق عذاب کا ہوا؟ جو کچھ اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ بلا حکم اس کے ایک ذرہ نہیں ہلتا۔ پھر بندے نے کون سا اپنے اختیار سے وہ کام کیا جو دوزخی ہوا یا کافر یا فاسق؟ جو برے کام تقدیر میں لکھے ہوں گے تو برے کام کرے گا، اور بھلے لکھے ہوں گے تو بھلے، بہرحال تقدیر کا تابع ہے، پھر کیوں اس کو مجرم بنایا جاتا ہے؟ چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ جو بندے کی تقدیر میں لکھ دیے ہیں وہی کرنا ہے، ایسے ہی نیک کام کرنا ہے۔ یہ رہا سوال۔ اب اس کا جواب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں وہ آپ ذہن نشین کریں۔ جواب یہ ہے، زید گمراہ بے دین ہے، اسے کوئی جوتا مارے تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ یہ بھی تو تقدیر میں تھا۔ اس کا کوئی مال دبائے تو کیوں بگڑتا ہے؟ یہ بھی تقدیر میں تھا۔ یہ شیطانی فعلوں کا دھوکہ ہے کہ جیسا لکھ دیا ایسا ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے اس نے اپنے علم سے جان کر وہی لکھا، یعنی اللہ رب العزت نے وہی لکھا جیسا ہم کرنے والے تھے۔ اور بحر شریعت کی یہ عبارت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ جیسا وہ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ویسا ہی لکھ دیا۔ اب اگر کسی کے بارے میں برائی لکھی تو اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا تھا، اگر بھلائی کرنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس کی تقدیر میں بھلائی لکھتا۔ اور یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ کائنات میں کہاں کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ آج سے جانتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ سے جانتا ہے، اس لیے کہ اس کے علم کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں۔ جب اس کو ہمیشہ سے سب کچھ معلوم ہے تو اس کو یہ بھی بات معلوم تھی کہ بندہ پیدا ہوگا اور پیدا ہونے کے بعد کسی کا قتل کرے گا یا زنا کرے گا یا چوری کرے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے جب اس کو یہ بات معلوم تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ بندہ ایسا کرے گا، یہ بندہ ویسا کرے گا۔ لہٰذا اب کسی کو یہ گنجائش نہیں بچتی کہ وہ یہ کہے کہ میں اس کام کے کرنے پر مجبور ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں اتنا اور سمجھ لیں کہ تقدیر کے معاملے میں تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کسی طرح کا ڈاؤٹ ہو، کسی طرح کا شک ہو یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ہمیں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔